مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات کے لیے بہت سے لوگ تیار بھی ہیں، اور ایک دن پہلے کہ کچھ ہونے والے واقعات کے بعد زیادہ تیار ہیں۔ اب مذاکرات کی تیاری بھی ہے، مذاکرات چاہتے بھی ہیں، ہر چیز ہے، لیکن آپ کو میں آج یہ خبر دے دوں، آپ کو یہ خبر 2 دن بعد نظر آ جائے گی، واضح طور پہ کلیئر ہو کے چیزیں نظر آ جائیں گی۔ مذاکرات کرنے والے لوگ جو ہیں یا مذاکرات کو آگے لے کر جانے والے لوگ وہ ایک گروپ ہے، اور مذاکرات کو برباد کرنے والے، مذاکرات کے راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والے وہ بھی ایک گروپ ہے، اور یہ کسی ایک طرف نہیں ہے، یہ دونوں اطراف میں ہیں، لیکن حکومتی بینچوں کے اندر بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں حکومتی بینچوں کے اندر کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو یہ تصدیق شدہ بات کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ ایک میٹنگ میں کچھ لوگوں کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ کسی صورت میں مذاکرات کامیاب نہیں ہونے چاہیے، بلکہ کہا گیا کہ مذاکرات کی ٹیبل ہی نہیں سجنی چاہیے، بیٹھک ہی نہیں سجنی چاہیے، مذاکرات کو جہاں شروع ہونے کی کوشش ہو وہاں پر بیان دو، وہاں پر بولو، وہاں پر آپ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دو کہ جس سے مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ آ جائے۔ 3 دن یا میکسیمم 4 دن میں آپ ایک ایسی بڑا کام دیکھ لیں گے جس کے بعد مذاکرات کے راستے بند ہو جائیں گے۔ میں کوئی لمبی چوری نہیں کہہ رہا آپ کو، نہیں آپ سمجھ رہے ہیں ساری چیزیں ختم؟ جی ختم ہو جائیں گی، وقتی طور پہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، پھر مذاکرات کے لیے کچھ ایسے لوگوں کو بیچ میں آنا پڑے گا، پھر ایسے لوگوں کو بیچ میں آنا پڑے گا کہ جس کے بعد شاید مذاکرات چل سکیں۔ لیکن ابھی تک بہت میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ میری بات غلط ہو، میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ میری یہ بات غلط ثابت ہو جائے، لیکن میرے پاس جو اطلاع ہے کہ 3 سے 4 دن میں کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس سے مذاکرات کا چیپٹر بند ہو جائے۔ اور جہاں تک بات ہے نا، یہ ایک بار کبھی ایوان میں، کبھی ایوان کے باہر، کبھی کسی جگہ بیٹھ کے یہ کہتے کہ جناب ان کے لوگ تو بالکل کسی صورت میں بھی بانی تحریک انصاف جو ہے اس سے اتفاق نہیں کرتے، وہ تو خود اس سے بالکل باغی ہیں، فلاں ہیں۔ تو بھائی باغی ہیں جو بھی ہے، اس ملک میں ووٹ بانی تحریک انصاف کے نام کا ہے، کوئی ایک ان لیڈر میں سے بندہ دکھا دینا جس کے ذاتی نام کا ووٹ ہے۔ علی محمد خان نے کیا کہا تھا ہمارے پروگرام میں کہ مجھے ووٹ پڑا ہے تو کس کا پڑا ہے؟ اسی طرح باقی لوگ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان میں پہلی دفعہ وہ لوگ آئے ہیں جنہوں نے پہلا الیکشن لڑا ہے، اکثریت آئی ہے ان کی۔ کیا کسی اور سیاسی جماعت میں ایسے لوگ آئے ہیں؟ مجھے 5 لوگ گنا دیں کسی اور سیاسی جماعت میں 5 گنا دیں صرف۔ تو پھر آپ ذہن نشین کریں، اگر مٹکے کو ووٹ پڑ سکتا ہے، ترازو کو ووٹ پڑ سکتا ہے، چارپائی کو ووٹ پڑ سکتا ہے، پین کو ووٹ پڑ سکتا ہے، ڈولفن کو ووٹ پڑ سکتا ہے، تو ذہن نشین رکھیں وہ ڈولفن یا پین یا چارپائی نہیں تھا، وہ ووٹ جو تھا وہ بانی تحریک انصاف کا تھا، وہ اس کے نام کا تھا۔ ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ اس کا امیدوار ہے، کیونکہ تحریک انصاف کا تو نام نہیں تھا۔ کیا ایسا الیکشن، کیا ایسی سختی اس وقت موجودہ حالات میں یا موجودہ سیاسی جماعتوں میں سے کسی نے دیکھی؟ بھائی مشرف دور میں مسلم لیگ نون کے پاس نشان تھا اس کا اپنا، مشرف دور میں مسلم لیگ نون الیکشن لڑی تھی، پیپلز پارٹی الیکشن لڑی تھی، ضیاء الحق کے دور میں بھی الیکشن لڑے تھے لوگ، کس دور ایوب خان کے دور میں بھی الیکشن لڑے تھے لوگ، کس دور میں نہیں تھا؟ کس دور میں لوگوں سے نام چھین لیا گیا تھا؟ ایک انتخابی نشان ہوتا تھا۔ یہ پہلا الیکشن تھا جس میں نہ انتخابی نشان تھا، نہ تحریک کا نام تھا، نہ جلسے جلوس کی اجازت تھی غیر اعلانیہ، نہ دفتر کھولنے کی اجازت تھی، سارا کچھ تھا نا۔ تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ مائنس کسی کو کر کے اور یہ سمجھیں کہ ہم دبا کے سارا کچھ کر کے بالکل معاملات کو درست کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ ایک بات آپ ذہن نشین کر لینی چاہیے سیاسی جماعتوں کو کہ مائنس کی پالیسی ختم کر دے۔ نہ نواز شریف مائنس ہو سکے تھے، نہ آصف علی زرداری مائنس ہو چکے تھے، نہ اس ملک میں بانی تحریک انصاف جو ہے مائنس ہو سکتے ہیں۔ مائنس کا کھیل اب چلے گا نہیں۔ اب مجھے ایک بات بتا دیں، اب یہ لوگ کہتے ہیں نا، مجھے یاسر صاحب یہ ساری گیم لوگوں تک پیغام پہنچ گیا تھا نا کس کا کیا انتخابی نشان ہے، اب بھی لوگوں تک جو پیغام پہنچانا ہو کسی نے پہنچا دیا جاتا ہے نا۔ مگر مجھے ایک شخص نے کہا، بڑا ذمہ دار شخص تھا، اس نے کہا ہم کیا کریں یار؟ میں نے کہا نا، میں کہا آپ تو کوشش ساری کر رہے ہیں۔ اس نے کہا ہم ساری کوششیں کرتے ہیں رانا عظیم، کیا کریں؟
اگر تحریک انصاف سوشل میڈیا پہ یہ کہہ دے کہ کوا وائٹ ہے، سفید ہے، تو رات تک ماننا پڑ جاتا ہے کوا سفید ہے. تو میں کہا پھر مانے کہ ان کی ایک قوت ہے، پھر مانے کہ ان کے ووٹرز ہیں، پھر مانے کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے، پھر مانے، اور کیوں نہ پھر ان کو قومی دھارے میں لے کر آئیں. آپ کیوں قومی دھارے سے انہیں باہر کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ ایسا چاہتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سیاسی دھارے سے، قومی دھارے سے باہر ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا جی بات تو درست ہے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، لیکن یہ سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے. سیاستدان کیوں نہیں سوچتے یاسر صاحب؟ کہاں تک گئے؟ آج آپ نے تقریریں 3-4 سنا دیں، اگر 2-3 تقریریں اور سنا دیتے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی، بہت اچھی بات کی تھی. سب سے اچھی بات تو وہ تھی کہ جس میں انہوں نے اقرار کیا تھا. اور جب ایسی سوچ پیدا کر کے آگے بڑھیں گے نا، تو آپ ذہن میں رکھیے گا پھر ملک کے اندر اگر کسی نے غلط کیا، میں پھر آج کہتا ہوں، اگر کسی نے 9 مئی کیا ہے، اس کی سزا کسی صورت معاف نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی نے پاکستان کے خلاف کام کیا ہے، اس کی سزا معاف نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی نے کوئی ایسی سازش کی ہے جس سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ سارا کچھ سب کو دیکھ کر ہونا چاہیے. پھر اس میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ ایک کو پکڑ لیں دوسرے کو نہیں پکڑنا، پھر سب کو پکڑنا چاہیے. اس ملک کو اس وقت ضرورت ہے ایک بہترین انصاف کی، ایک بہترین اتحاد کی، ایک بہترین جمہوری نظام کی، ایک بہترین اور منصفانہ انتخابات کی، ایک بہترین طریقے سے معاشی استحکام کی. یہ ضرورت ہے. آپ یہ لے آئے، آپ کا ملک بہترین ہو جائے گا. روزانہ ہمارے ہزاروں، نہیں تو میں کہہ سکتا ہزاروں کی تعداد ہو چکی ہے، ہمارے ساتھی، ہمارے حافظ جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں. کس وجہ سے؟ ہماری حفاظت کی وجہ سے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ سب ڈرامہ کھیل رہے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسمبلی میں یہ تقریر کرتے ہیں کہ جناب آئیے آج فیصلہ کریں کہ ہم نے پاکستان کے لیے اکٹھے ہونا ہے، آئیے ہم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کریں. کوئی نہیں کرتا نا. آج کی تقاریر سے لے لیں، آج سے ایک دن پہلے لے لیں. اگر پہلے کہتے تھے پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرتی، اب مذاکرات آئے تو لوگوں نے باتیں شروع کر دی. اس کا مطلب ہے کہ ہم چاہتے ہی نہیں کہ بات سیدھی ہو. برادر صاحب دوسری طرف کی اگر بات کو دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا آج ایم کے ایم پاکستان کے ساتھ ملنا، وہ ایم کے ایم پاکستان کا انفرادی عمل ہوگا یا حکومت کی طرف سے ہوگا؟ مولانا کہتے ہیں ایوان نہیں تو پھر میدان ہوگا. رانا صاحب کیا وجہ؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ میں کہہ رہا ہوں آج آپ نے یہ ساری مولانا صاحب کی جو گفتگو سنی ہے، اس گفتگو میں میں نے مولانا صاحب کو جس جوش جذبے میں دیکھا نا، آج نہیں تھا وہ. آج بھی حکومتی ایوانوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم مولانا کو بنا لیں گے. میری کئی لوگوں سے اس معاملے میں بات ہوئی، بہت سے لوگوں سے بات ہوئی. انہوں نے کہا جی مولانا صاحب نے بھی سیاست، یہ لفظ ان کے مجھے نہیں پتا کہ یہ وہ درست کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ مولانا صاحب نے بھی تو سیاست کرنی ہے نا. تو جب مولانا صاحب نے سیاست کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے، مولانا صاحب کو اتنا بولنے کا ہمیں حق دینا چاہیے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کوئی معاملہ طے ہے؟ اس نے کہا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو ہم منا لیں گے. یہ بقول ان کے ہیں. لیکن مولانا صاحب کی جو جماعت ہے، ان کے اندر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی، ہماری بھی ایک سیاسی بقا ہے، ہم نے بھی ایک سیاسی اپنا عمل آگے لے کے جانا ہے، ہم نے بھی عوام میں جانا ہے. ہم اگر آج ہار گئے تو ہم کبھی نہیں جیتیں گے. یہ ان کی جماعت کے اندر ایک بہت بڑا یہ بات چل رہی ہے. لیکن یاسر ایک چیز آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ مذاکرات ہو نہیں رہے، یہ لگتا ہے بادی نظر میں کہ منظر نامہ تو کوئی بن رہا ہے. چلیں آپ مجھے نا 4 دن بعد انشاءاللہ جب ہم پروگرام کر رہے ہوں گے نا، پھر آپ نے مجھے ضروری بتانا.